ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سید کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے افطاری بنانی شروع کر دی۔ سب سے پہلے آٹا دیکھا کہ گھر میں موجود بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 ہی روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ شیر خدا حضرت علی کے علاوہ ننھے شہزادوں، جنت کے سرداروں حضرت حسن اور حسین بھی روزے سے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دعا کو ختم کیا اور سیدہ فاطمہ نے 4 روٹیاں پکائیں اور شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخواں سج گیا، جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری سے بچا ہوا سالن موجود تھا۔ حضرت فاطمہ نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا۔ حضرت علی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہا نے اپنی اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آدھی روٹی کو کھایا اور کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنی چادر کے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ بچوں نے پوچھا، امی کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھائی۔ آپ نے اپنی روٹی آدھی کھائی ہے اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میرے بابا نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، میں نے آدھی روٹی اپنے بابا کے لیے رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لاڈلی، دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ اندر کیوں نہیں گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، بابا جان اندر آنے کی اجازت دو گے تو اندر داخل ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے بابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئی۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی، آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ میرا چوتھا دن بغیر کچھ کھائے پیے گزر جانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روٹی لے لی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ ناظرین، وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے بابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوں گی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے، اے میری لاڈلی بیٹی، اب کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے میرے بابا جان، کل کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کر لینا، میں بھی صبر کر لوں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری امت کو بخش دے گا۔ مسلمانوں، غور کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے۔ آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوپٹہ یاد نہیں ہے۔ وہ کھلے عام اپنے سروں کو بغیر ڈھانپے گلیوں، بازاروں اور محلوں میں عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے سچا عشق عطا کرے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔